بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں نبیل احمد۔ اسمبلیاں کب تعلیل ہوں گی اور نئی حکومت کب آئے گی؟ ہر روز پوچھے جانے والا سوال یہی ہے۔ اگر اسمبلیاں تعلیل ہوگی تو الیکشن کب ہوگا؟ الیکشن نے تو ظاہری بات ہے، کوئی مارچ کا کہہ رہا ہے، کوئی اپریل کا کہہ رہا ہے اور کوئی مئی کا کہہ رہا ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ان سارے مسائل کا حل نو الیکشن ہے؟ پچھلے 75 سال سے اسمبلیاں تعلیل بھی ہوتی ہیں، الیکشن بھی ہوتے ہیں، نئی حکومتیں بھی آتی ہیں، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ بھی اگر اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں، الیکشن ہو جائے اور نئی حکومت آ جائے تو ملک کے حالات، لوگوں کے حالات بدل جائیں گے؟ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں، ایک کون سی پارٹی الیکشن جیتے گی؟ اگر عمران خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں، فرض کریں عمران خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں، تو پی ڈی ایم کی جو 1.5 درجن سے زیادہ جماعتیں ہیں، کیا وہ اس الیکشن کو شفاف الیکشن کہیں گی؟ پہلے انہوں نے سارا کام باجوہ صاحب پہ ڈالا، اب وہ نئے آرمی چیف صاحب پہ یا نئے کسی ادارے پہ ڈال کر یہ بات لوگوں کو منوانے کی کوشش کریں گے جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی بندہ الیکشن جیتے، آج تک 75 سال کی تاریخ ہے، دوسری جماعت نے ہمیشہ یہی نعرہ لگایا جی دھاندلی ہوئی ہے۔ نئے الیکشن ہوں گے، عمران خان صاحب کی اگر حکومت آ جائے یا نواز شریف صاحب کی حکومت آ جائے، اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آ جائے تو کیا عمران خان صاحب اس کو چلنے دیں گے؟ یہ بھی یہی روئیں گے جی دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے جیتنا تھا، باکس چوری ہوئے ہیں، ووٹیں چوری ہوئی ہیں، فلاں ادارے نے، فلاں فرد نے ان کی مدد کی ہے۔ 2 سال کوئی بھی، عمران خان صاحب جیتے ہیں یا نواز شریف صاحب جیتے، 2 سال تک تقریباً یہ رونا رویا جائے گا جی دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دوبارہ پولنگ ہونا چاہیے، دوبارہ پولنگ ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہمیشہ 2 سال یہ رونا رویا جائے گا اور ملک وہیں کا وہیں ہوگا، ملک کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ 2 سال بعد جب یہ رونا ختم ہوگا تو ان 2 سالوں میں کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ آپ صاحب اس کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ آرمی چیف کی ساتھ ہی 2 سال بعد آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ نزدیک آ جائے گی، پھر 1 سال تک یہی رونا ہوگا کہ نیا آرمی چیف کسے بنایا جائے، عمران خان صاحب کی مرضی کا بنے یا نواز شریف صاحب کی مرضی کا بنے۔ 1 سال یہی رونا ہوگا جی آرمی چیف کس کی مرضی کا بنے۔ اس کے بعد 3 سال گزر گئے، پھر چوتھے سال میں پھر یہ رونا ہوگا کہ جی یہ آرمی چیف صاحب صحیح بنے ہیں یا غلط بنے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس طرح جنرل باجوہ صاحب کو یہ لوگ ابھی تک رو رہے ہیں، پھر یہ جانے والے آرمی چیف صاحب کو 1 سال چوتھے سال تک یہ اس معاملے کو روتے رہیں گے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ 5 سال دوبارہ پھر رونا شروع ہو جائے گا جی نئے الیکشن ہو، سامنے تحلیل ہو، نئے الیکشن ہو، سامنے تحلیل ہو۔ 5واں سال بھی ہمارا اسی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں اور نئے الیکشن میں ہو جائے گا۔ اگلے 5 سال اسی طرح پھر گزر جائیں گے۔ اگر آپ نہ مانیں تو آپ پچھلے دیکھنے سال عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی، ہر روز نیا وعدہ، نیا دلاسا، گھبرانا نہیں ہے۔ 3.5 سال تو آپ کو ملے ہیں، 3.5 سال میں کیا ہوا؟ پٹرول بھی اوپر گیا، ڈالر بھی اوپر گیا، چینی بھی اوپر گئی، آٹا بھی اوپر گیا، سبزیاں بھی اوپر گئی، ہر چیز اوپر گئی۔ ابھی وہ مزید اوپر جا رہی تھی کہ ایک بیچ میں نیا ثانیہ پیش آ گیا جی کہ یہ جی رجیم چینج ہو گیا ہے، اب آ گیا جی شہباز شریف صاحب بھی اس چیز کو روک تو نہ سکے، وہ چیزیں اوپر جاتی رہی، اوپر جاتی رہی، اوپر جاتی رہی۔ اگر یہ 5 سال عمران خان صاحب رہتے تو یہ سارا کام جو ہے ان کے سر پہ ہوتا اور لوگ ان کو ووٹ نہ دیتے۔ اب بیچ میں جو شہباز شریف صاحب کود پڑے ہیں، لوگ عمران خان صاحب کو بھول گئے ہیں، اب ہو سکتا ہے دوبارہ لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دے دیں۔ لیکن اس ملک میں ان لوگوں پہ کیا فرق پڑے گا نئے الیکشن میں؟ جو مرضی پارٹی جیتے، الطاف حسین صاحب جیت جائے، ایم کیو ایم جیت جائے، جماعت اسلامی جیت جائے، مولانا فضل الرحمان جیت جائے، کوئی بھی جیت جائے، یہ سارے جیت جائے۔ اس دفعہ جو الیکشن ہماری حکومت ہے یہ سارے جیتے ہوئے ہیں، کوئی بھی بے روزگار نہیں ہے، سب سیاستدانوں کو روزگار ملا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کے یہ حالات ہیں، اور جب اگلی دفعہ کچھ کو اقتدار ملے گا اور کچھ کو نہیں ملے گا، کبھی کوئی نہیں مانے گا جی الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، کبھی کوئی نہیں مانے گا جی آرمی چیف ٹھیک ہے، کبھی کوئی نہیں مانے گا جی ہماری حکومت ٹھیک ہے۔ یہ سب کبھی امریکہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کبھی فوج کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تم اتنے نااہل ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا پھر لیڈر کس چیز کے کہلانے کے قابل ہو تم۔ اگر تم سے کوئی قابو نہیں ہوتا، تم کوئی کام اپنا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بازار میں چلے جائیں، ہر فٹ کے اوپر ایک ریڑھی کھڑی ہوگی، کوئی ادارہ، کوئی حکومت ان ریڑھی والے کو ہٹا نہیں سکتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ہٹایا ہو؟
हटाते हैं, 1 घंटे बाद दोबारा वो आके खड़े हो जाते हैं। जो मुल्क रेडी वालों को नहीं उठा सकता अपनी जगह से, उस वो कह रहा है जी हमें फौज नहीं काम करने देती या हमें अदालतें काम करने नहीं देती। तुम कर ही कुछ नहीं सकते, ऐसी पॉलिसियां, ऐसे तुम्हारे इरादे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। 5 साल तुमने फिर यही करना है। जिनकी उम्र 30 है वो 35 को जाएंगे, जो 35 के हैं वो 40 के हो गए। कितने लोग इन पिछले 2-4 सालों में इमरान खान साहब की हुकूमत में ये आस लगाए बैठे थे, तरक्की होगी, तरक्की होगी, तरक्की होगी, और बेचारों को जिंदगी के आखिरी दिन पूरे हो गए, वो फौत हो गए। इस आस पे कितने लोग इन 75 सालों में गए हैं कि जी हमारा मुल्क भी ठीक होगा, हमारे हुक्मरान भी ठीक होंगे, हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे, हम अपना घर बनाएंगे। कितनी दुनिया इस आस और इस उम्मीद पे यहाँ से चली गई है। जो नया हुक्मरान आता है हम सब उसके ऊपर आसे लगा लेते हैं, लेकिन वो भी अंदर से खोटा होता है या आके इन जैसा हो जाता है। अल्लाह ताला ही हमारे मुल्क पे रहम करे। अब असम्बली तहलील भी हो जाएंगी, इलेक्शन भी हो जाएंगे, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आस और दिलासे हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।